مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، راہ سلوک کے مسافروں کے لیے حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کا نام اس روشن ستارے کی طرح ہے جسے دیکھ کر لوگ اندھیروں میں اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ آپ اسلامی تصوف کے قرون اولا کی ان اولین شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے معرفت کے پرپیچ اور سنگلاخ وادیوں میں سالکوں کے لیے نہ صرف کئی نئے احوال اور مقامات کی نشاندہی کی، کئی راستے بھی تخلیق کیے، بلکہ اس میدان میں مردوں کی اجارہ داری کو بھی ختم کیا اور خواتین کے لیے بھی اس وادی کو کھول دیا، یہاں تک کہ وہ تصوف کے ایک بلند درجہ اور مقام قلندر تک جا پہنچی۔ بہت سے صوفیاء کرام آپ کو آدھا قلندر مانتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں کل 2.5 قلندر پائے جاتے ہیں، جن میں آدھے قلندر کے مقام پر فائز ہیں حضرت رابعہ بصری رحم اللہ، اور باقی کے 2 ہیں حضرت لال شہباز اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری رحم اللہ نے اپنے دور کے عظیم اور بلند پایا اولیاء کرام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خود کو نہ صرف منوایا بلکہ برابری کی سطح پر ان سے مکالمہ کیا اور تصوف کے بہت سے معاملات میں ان کو راہ دکھائی، جیسا کہ ان کی حالات زندگی سے بھی عیاں ہے۔ ناظرین، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کو یہ بلند پایا مقام اسلام کی برکتوں کی وجہ سے حاصل ہوا، لیکن اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں جانا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے حالات و واقعات تھے جنہوں نے رابعہ ادوی نامی ایک عام خاتون کو حضرت رابعہ بصری رحم اللہ جیسے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کا مقام تصوف میں جس قدر بلند ہے اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اخفا میں ہیں۔ یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا، جیسے تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کا سن پیدائش نہیں لکھا۔ البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت باسعادت 97 ہجری لکھی ہے۔ مشہور فرانسیسی غیر مسلم میسیگن نے 95 ہجری یا 99 ہجری پر زور دیا ہے، اور یہی سن پیدائش ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب رابعہ دا مسٹک، جو دراصل ان کا PhD کا مقالہ بھی تھا، ان میں اختیار کیا۔ غالب گمان بھی یہی ہے کہ آپ سن 717 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کی پیدائش سے پہلے حضرت شیخ اسماعیل کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہونے والی چوتھی بیٹی تھی، لہذا اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہا جاتا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کے بقول آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں، اگرچہ بعد میں ایک مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک معزز اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان کی بات کو کم ہی تسلیم کیا گیا ہے اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی روایت کو ہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی ابتدائی زندگی انتہائی مفلسی میں گزری۔ 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ کے والدین کا سایہ آپ سے اٹھ گیا۔ چونکہ آپ کے والد خود صوفی تھے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کو اچھا نہیں جانتے تھے اور ہر وقت ایمان صبر کا دامن تھامے رہتے تھے، لہٰذا حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کی ذہانت نے ماں باپ کے زود و تقوی اور فکر و فاقہ سے قناعت کی لازوال دولت پائی اور خاموشی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ وہ عام بچوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہیں کرتی تھی، جو مل جاتا کھا لیتی تھی۔ والدین کے یکے بعد دیگرے وفات پا جانے کے بعد اس بے یار و مددگار خاندان پر مصائب کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بھری دنیا میں ان کا پرسان حال نہ رہا اور اس چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ سن 105 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں ایک خوفناک قحط پھوٹ پڑا۔ کھانے کو کچھ نہ تھا اور چاروں بہنوں پر 3 دن کا فاقہ تھا۔ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر گھر سے نکلی تاکہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے مقام کی طرف چلی جائیں جہاں کھانے پینے کو کچھ مل سکے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ ایک ظالم اور بدقماش شخص نے سب سے چھوٹی بہن حضرت رابعہ بصری کو
زبردستی پکڑ لیا اور بصرہ کے ایک دولت مند تاجر جس کا نام عتیق تھا کے ہاتھ صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا، جس نے آپ کو کنیز کے طور پہ گھر میں رکھ لیا اور گھر کے تمام کام کاج اس معصوم بچی سے لینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور دور غلامی میں ہی آپ نہایت عبادت گزار خاتون تھی۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطار بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ تاجر آقا نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام کو بھیجا۔ جب آپ جا رہی تھیں تو اچانک کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور راستے سے ہٹتے ہوئے گر پڑی، جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ تکلیف کی اس حالت میں آپ رحم اللہ نے خاک پر ہی سربسجود ہو کر دعا کی، یا اللہ، اگرچہ میں غریب اور بے یار و مددگار ہوں، دست شکستہ قیدی ہوں جسے ان میں سے کسی بات کا غم نہیں، اور میں ان باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف تیری رضا کی طالب ہوں، مجھے بتا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اسی وقت ایک ندائے غیبی آئی جس میں کہا گیا، رابعہ غم نہ کرو، کل تمہارا وہ مرتبہ ہوگا کہ آسمان کے مقرب فرشتے بھی تم پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ کو اپنی تکالیف بھول گئیں اور آپ دل شاد ہو کر خاک سے اٹھی اور مالک کے گھر آ کر حسب معمول کام میں مشغول ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے آقا نے آزاد کر بہت سے لوگ آپ سے شادی کے خواہشمند تھے، جن میں ایک مشہور صوفی اور عالم حضرت خواجہ حسن بصری بھی شامل تھے، مگر آپ نے ترک دنیا اختیار کی۔ اس طرح آپ زہد و عبادت میں مشغول رہیں اور اپنی تمام عمر عبادت میں صرف کی۔ ایام آخر میں آپ بیمار ہو گئی۔ جس طرح آپ کے سال ولادت سے بعض مورخین اتفاق نہیں رکھتے، اسی طرح سال وفات سے متعلق بھی ان کے اقوال مختلف ہیں۔ بہت سے مصنفین نے تو ان کی تاریخ وفات کا ذکر تک نہیں کیا۔ البتہ ایک بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ آپ نے ایک طویل عمر پائی۔ آپ کی زندگی چونکہ ریاضت مجاہدات سے بھرپور تھی، اس لیے اپنے دور میں آپ کو ام الخیر کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ، ابن خلقان، ابن عساکر، ابن عماد حنبلی کے مطابق حضرت رابعہ بصری کا سال وفات سن 185 ہجری بمطابق سن 801 عیسوی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کا مزار مبارک بصرہ میں ہی ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کی شہادت بھی یہی ہے۔ البتہ دو دوسری قبریں جو آپ کے نام سے مشہور ہیں، جن میں سے ایک بیت المقدس کے قریب و جوار اور دوسری دمشق میں واقع ہے، وہ بھی آپ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، عام معمولات سے ہٹ کے غیر کے عادت کے اگر کوئی واقعہ کسی نبی اللہ سے ہو جائے تو اسے عام طور پر معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہی اگر کسی ولی اللہ سے ہو جائے تو اسے عام طور پر کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری کے بارے میں بھی بہت سی کرامات کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں مروی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند رفقا کے ساتھ ایک شب حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کے یہاں پہنچے، لیکن وہاں روشنی کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحم اللہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحم اللہ نے اپنی ایک انگلی پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھونک ماری، جس سے وہ انگلی روشن ہو گئی اور پورا گھر بقائے نور بن گیا۔ یہ روشنی صبح تک قائم رہی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحم اللہ ایک پہاڑ پر گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرن، خرگوش اور دوسرے جانور آپ رحم اللہ کی ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی تمام جانور بھاگ نکلے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور حضرت رابعہ بصری رحم اللہ سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ آج کیا کھا کر آئے ہیں؟ حضرت خواجہ بصری نے جواب دیا کہ وہ گوشت روٹی کھا کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحم اللہ نے کہا، جب آپ ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر وہ آپ سے مانوس کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو پھر بھاگنا ہی ہے۔ ایک اور کرامت آپ سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحم اللہ دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھے اللہ کو یاد کر رہی تھی کہ اتنے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ نکلے اور پانی پر مصلی بچھا کر حضرت رابعہ بصری رحم اللہ کو دعوت دی کہ آؤ یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت رابعہ بصری رحم اللہ نے فرمایا، یہ تو محض مخلوق کو دکھلاوے کے لیے ہے، کیونکہ دوسرے ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصری رحم اللہ نے ہوا میں مصلی بچھا کر کہا، آؤ دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ خلقت کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ پھر شاید حضرت حسن بصری کی دلجوئی کی خاطر آپ نے فرمایا کہ جو کام آپ نے سر انجام دیا ہے وہ تو پانی کی معمولی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا مقام ان دونوں باتوں سے بہت بلند ہے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں درج کیا ہے۔